السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کی جانب سے ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے اچھلتے کودتے کھلکھلاتے ساتھیوں کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ہستی ہساتی کہانی، ایک ایسے کردار کی جس کی کہانی آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، چچا تیز گام۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے چچا تیز گام ولیمے میں گئے، اور اس سے آپ نے لکھا ہے محمد فہیم عالم نے۔ بیگم بیگم کہاں بھائی؟ چچا تیز گام پکارتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ بیگم باورچی خانے سے نکلتے ہوئے بولی۔ مصیبت نہیں بیگم، ولیمہ آئے گا، ولیمہ آن پڑا ہے، ولیمہ۔ چچا تیز گام تیزی سے بولتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا شادی کارڈ بیگم کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے بولے۔ ولیمہ؟ کس کا ولیمہ؟ بیگم نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ اپنے عثمان پچا صاحب کے بیٹے کی شادی خانہ وادی ہے، انہوں نے ولیمے کی دعوت دی ہے۔ کون عثمان پراچا، اور یہ ولیمہ کہاں ہے بھائی؟ واہ بھائی واہ، خوب رہی۔ ارے بھائی وہی عثمان پراچا صاحب جو ملازمت کے سلسلے میں کراچی سے لاہور آئے تھے، ہمارے پڑوس میں رہا کرتے تھے، چند سال پہلے کی بات بھی یاد نہیں رہتی تمہیں؟ چچا تیز گام برا سمو بنا کر بولے۔ ہماری شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں، اور اس عرصے میں عثمان پراچا نام کا ہمارا کوئی پڑوسی نہیں رہا۔ یہ ضرور شادی سے پہلے آپ کے پڑوس میں رہتے ہوں گے، اور آپ کہتے ہیں چند سال پہلے کی بات ہے؟ بیگم تنک کر بولی۔ بھلکڑ ہونے کا تانا بھلا کیسے برداشت ہوتا ہے؟ تو کیا چچا تیز گام سے کچھ کہا نہ گیا۔ تو اب وہ کراچی میں رہتے ہیں وہ عثمان پراچا صاحب؟ اچانک بیگم کے ذہن میں خیال آیا۔ اور نہیں تو کیا ساری عمر یہی لاہور میں ہی رہتے؟ تو کیا پھر آپ ولیمے میں شرکت کے لیے کراچی جائیں گے؟ بیگم تم بھی کمال کرتی ہو، بھلا یہاں گھر بیٹھے بیٹھے ہم ولیمے میں شرکت کیسے کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کراچی جانا پڑے گا۔ باتیں چھوڑو، جلدی سے ہمارے کپڑے تیار کر دو۔ چچا تیز گام بولے۔ میں کہتی ہوں اتنی دور ولیمے میں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور وہ بھی اکیلے؟ بیگم کے لہجے میں جھلاہٹ تھی۔ لو، اکیلے ہونے کی بھی ہو گئی، ہم کے بچے تھوڑی ہیں جو اکیلے کراچی جا سکیں۔ پھر کراچی اتنا بھی دور نہیں، کیونکہ ہنوز دلی دورست کہا جاتا ہے، ہنوز کراچی دورست نہیں کہا جاتا۔ چچا تیز گام ہاتھ لہراتے ہوئے بولے۔ شادی ہے کب؟ 3 دن بعد، لیکن ہم کل روانہ ہو جائیں گے تاکہ وقت پر پہنچ سکیں۔ میں کہتی ہوں پھر بھی 1 سے 2 بھلے ہوتے ہیں، آپ کسی کو ساتھ لے جائیں، آخر آپ کے اتنے سارے نکٹو دوست کب کام آئیں گے؟ خبردار، ہمارے دوستوں کو نکٹو کہا دو۔ کراچی تو ہم اکیلے ہی جائیں گے، کیونکہ ہم اصول کے بندے ہیں۔ کارڈ پر صرف ایک آدمی کا نام لکھا ہے، وہ ہے نواب تنویر احمد فخری، یعنی کہ ہم۔ چچا تیز گام تیز بولے۔ ولیمے کا کارڈ ملنے پر کراچی جانے کے لیے چچا تیز گام نے کس طرح سارے گھر کو سر پر اٹھایا، یہ تو ہم آپ کو بعد میں بتلائیں گے۔ پہلے نواب تنویر احمد فخری اور چچا تیز گام کا تعارف آپ سے کرواتے ہیں۔ چچا تیز گام ادھیڑ عمر کے آدمی ہیں، دیکھتے ہی معلوم ہوتا تھا کہ زندگی نے خوب ادھیڑا ہے۔ قد اتنا لمبا کہ دور سے محسوس ہوتا تھا پرندوں کو ڈرانے کے لیے باجرے کے کھیت میں بانس پر پتلا لٹکایا ہوا ہے۔ بانس سے تشبیہ دینے کی وجہ ان کا پتلا جسم ہے کہ دیکھ کر لفظ پتلے کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ناک پکوڑے سے، لیکن طوطے کی ناک سے مشابہت زیادہ۔ اگر چہرے پر نقاب لا کر صرف ناک کو باہر نکال دیا جائے، دھڑلے سے نقاب کے پیچھے بیٹھا ہے طوطا کہا جا سکے۔ دھان پان سے چچا تیز گام جب اپنی چاند گاڑی پر باہر نکلتے تو فرق کرنا مشکل ہو جاتا کہ چاند گاڑی ان کو اڑا رہی ہے یا وہ چاند گاڑی کو اڑا رہے ہیں۔ بھلے وقتوں کے آدمی تھے۔ 7ویں پشت میں جا کر کہیں ان کا سلسلہ نسب ایک چھوٹی سی ریاست بلکہ قصبے کے نواب سے ملتا تھا، اس لیے وہ خود کو نواب کہلوانا پسند کرتے تھے۔ اس زمانے میں بھی ہر وقت شیروانی پاجامہ، پاؤں میں سلیم شاہی جوتے پہنتے تھے، اور آنکھوں پر گول شیشوں والی اینک ان کی خاص پہچان تھی۔ نام تو تنویر احمد فخری تھا، لیکن ہر کام تیز کرنے کی وجہ سے چچا تیز گام کے نام سے مشہور تھے۔ ان کا ایک 10 سالہ بیٹا محمود اور 8 سالہ بیٹی عروج تھی۔ چونکہ وہ خاندانی آدمی تھے، اس لیے آباء و اجداد کی نشانی کے طور پر 2 عدد نوکر جمن اور استاد گھر میں پائے جاتے تھے۔ چچا تیز گام جتنے تیز تھے، جمن اور استاد اتنے ہی سست اور کاہل۔ چچا تیز گام انہیں صرف اس لیے برداشت کر رہے تھے کہ خود کو نواب کہلوانے کے لیے گھر میں نوکروں کا ہونا ضروری تھا، کم از کم وہ تو چچا کا نواب مانے۔ چچا تیز گام کسی زمانے میں اپنے والد محترم کے ساتھ کاروبار کرتے تھے، مگر جیسے والد صاحب کی آنکھیں بند ہوئی کاروبار بھی بند ہو گیا۔ بھلے وقتوں میں والد صاحب نے 3 مکان کرائے پر دے رکھے تھے، اور اسی کرائے سے گھر کی دال روٹی چل رہی تھی۔ چچا تیز گام کے سر پر عثمان پراچا کے بیٹے کے ولیمے میں جانے کا بھوت کیا سوار ہوا، انہوں نے تو سارا گھر ہی سر پر اٹھا لیا۔ جمن اور استاد کی تو شامت ہی آگے دی۔ جمن، استاد کہاں ہو تم؟ کمرے سے چچا تیز گام کی چنگھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی۔ جی مالک، کیا حکم ہے؟
جمن الادین کے جن کی طرح ایک دم کمرے میں نمودار ہوا۔ جی مالک کے بچے، ہم کب سے بلا رہے ہیں؟ اس کے کمرے میں داخل ہوتی چچا تیزگام اس سے برس پڑے۔ مالک میں جمن سے کچھ کہا نہ گیا۔ یہ کیا بکری کی طرح میں کر رہے ہو؟ اور وہ استاد کہاں ہے؟ مالک بازار سے سبزی لینے گیا ہے، جمن ہکلاتے بولا۔ یہ سبزی لانے کا وقت ہے، چلو جلدی سے ہمارے تمام کپڑے جوتے نکال کر یہاں پلنگ پر جمع کرو، ہم عثمان راجہ کے برخوردار کی شادی میں جانے کے لیے منتخب کر سکیں۔ چچا تیزگام جوتوں اور کپڑوں کی مشترکہ الماری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ کچھ ہی دیر بعد ان کے سامنے نئے پرانے کپڑوں اور جوتوں کے 2 انبار لگے ہوئے تھے۔ تب ہم ولیمے میں کون سی شیروانی پہن کر جائیں؟ چچا تیزگام خود کلامی کرتے ہوئے کپڑوں کے ڈھیر کی طرف متوجہ ہے۔ یہ والی ٹھیک رہے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے سرخ رنگ کی ایک شیروانی اٹھائی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ساتھ لگا کر دیکھنے لگے۔ نہیں، وہ نارنجی رنگ کی ٹھیک ہے۔ انہوں نے سرخ رنگ کی شیروانی واپس رکھ کر نارنجی رنگ کی اچکن اٹھائی اور دیکھنے لگے۔ وہ نیلے رنگ کی زیادہ موزوں رہے گی۔ یوں ہی شام بیت گئی، لیکن چچا تیزگام کو کوئی شیروانی پسند آنی تھی نہ آئی۔ مالک، ولیمے میں تو نئے کپڑے پہننے چاہیے، آپ شیروانی نہیں سلوا لیجئے؟ جمن جو کافی دیر سے چپ کھڑا تھا بولا۔ ارے واہ، واقعی ولیمے میں تو شیروانی نہیں ہونی چاہیے۔ چچا تیزگام کو بات پسند آئی۔ لیکن ہماری روانی میں ایک ہی دن رہ گیا، اتنی جلدی شیروانی کون سی کر دے گا؟ شیدا ٹیلر ماسٹر سے میری سلام دعائے، امید ہے جلدی تیار کر دے گا۔ تو پھر یہاں کڑے منہ کے تو جاؤ جلدی سے اس سے پوچھ کر آؤ، کل تک ہماری شیروانی سی کر دے گا یا نہیں؟ چچا تیزگام جھلا کر بولے۔ اور ہاں، دیر مت لگانا، جلدی آنا۔ واہ بھائی واہ، کیا خوب فرمایا، دیر مت لگانا، جلدی آنا، جمن دہراتے ہوئے چلا گیا۔ کوئی 2 گھنٹے بعد اس کی واپسی ہوئی۔ مالک، شیدا ٹیلر ماسٹر کہہ رہا ہے کہ ویسے تو میں شیروانی 10,000 روپے سلائی کرتا ہوں، لیکن ارجنٹ میں 15,000 روپے لوں گا، سلوانی سلاؤ ورنہ اگلی دکان پر جاؤ۔ جمن لفظ بلفظ شیدا ٹیلر کا جواب سناتے ہوئے بولا۔ 15,000 روپے؟ چچا تیزگام کی آنکھیں باہر کو بلائیں۔ کوئی بات نہیں، روپوں کا نہیں اور عزت کا سوال ہے۔ نواب تنویر احمد فخری اپنے دوست کے بیٹے کے ولیمے میں پرانی شیروانی پہن کر جائیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جاؤ سیدھے سے کہو ہماری نیلے رنگ کی اچھی سی اچکن سی کر دے، اور ہاں، ماپ کے لیے شیروانی لے جاؤ۔ چچا تیزگام پرانی شیروانی اس کو تھماتے ہوئے بولے۔ جو ہوگا مالک، اس نے فرمانبرداری سے کہا۔ یہ استاد کہاں چلا گیا؟ استاد! چچا تیزگام کو اچانک خیال آیا۔ جی مالک۔ استاد دوڑتا ہانپتا کمرے میں داخل ہوا۔ کہاں گئے تھے؟ کام کے ناکاج کے دشمن، آج کے ذرا سا کام کیا پڑ گیا، اڑن چھوئی ہو گئے، چلو یہ ہمارے جوتے پالش کرا کر لاؤ۔ چچا تیزگام نے استاد کا جواب سنے بغیر سے جوتے تھما دیے۔ یوں آخر خدا کر کے چچا تیزگام ولیمے میں جانے کے لیے تیار ہوئے۔ اس وقت تک مجال ہے گھر میں ان کی تیاری کے علاوہ کوئی اور کام ہوا ہو۔ کیا نوکر کیا بیگم، سبھی ان کی تیاری میں گھن چکر بنے رہے۔ جوتے کوئی 10 بار پالش ہو کر آئے، نئی شیروانی بھی سل کر آ گئی۔ آخر وہ گھڑی بھی آ ہی گئی جب انہیں گھر سے نکلنا تھا۔ گھڑی کیا تھی، قیامت آ گئی۔ جمن ہمارا بیگ بھی رکھ دو، دیکھو جوتے رکھنا مت بھولنا۔ بیگم، ذرہانے کے لیے بریانی رکھ دینا، ٹفن کا ڈھکن ٹھیک سے بند کر دیا تھا نا، کھلا رہ گیا تو نئی شیروانی کا ستیہ ناش کر دیا ہو جائے گا۔ استاد، ٹھیک ہے تو منہ لٹکائے کھڑے ہو جاؤ، جلدی سے ہمارا اضافی چشمہ لاؤ، سفر ہے، 100 حادثات پیش آ جاتے ہیں۔ رکشہ آیا، جمن اور استاد ان کو اسٹیشن تک چھوڑنے آئے۔ کراچی جانے والی گاڑی پلیٹ فارم نمبر 3 پر کھڑی ہوئی تھی، ان کے بیٹھتے ہی چل پڑی۔ ٹکٹ نکالا بھائی۔ چچا تیزگام ابھی سکھ کا سانس بھی نہ لے پائے تھے کہ ٹکٹ چیکر آدم کا۔ انہیں ٹکٹ کی تلاش میں شیروانی کی جیبوں میں ہاتھ مارا، لیکن ٹکٹ غائب۔ ارے ہائے، ٹکٹ کہاں چلا گیا؟ مارے حیرت کے چچا تیزگام کا منہ کھلا رہ گیا۔ اب کا ٹکٹ چلتا بھی ہے کیا؟ ان کے ساتھ بیٹھا مسافر بولا۔ چچا تیزگام اسے گھور کر رہ گئے۔ انہوں نے جیبوں کو خوب کھنگالا، انہیں موجود چیزوں کو کئی مرتبہ نکالا اور پھر واپس ڈالا، لیکن ٹکٹ جیب میں ہوتا تو ملتا۔ ٹکٹ اپنے ٹکٹ نکال کر رکھو۔ ٹکٹ چیکر سر پر آ گیا تھا۔ چچا تیزگام کا تو وہی حال ہو گیا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ بڑے میاں، ٹکٹ نکالو۔ چچا تیزگام نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھا کر دیکھا تو ٹکٹ چیکر ان کے سر پر کھڑا تھا۔ جی ٹکٹ گم تراش۔ الفاظ چچا تیزگام کے منہ میں گڑمٹ ہو کر رہ گئے۔ گم نہیں ہوا، تم نے دراصل ٹکٹ لیا ہی نہیں۔ میں اچھی طرح سے واقف ہوں تم جیسوں سے، 25 سال ہو گئے ہمیں ریلوے کی ملازمت کرتے ہوئے۔ اپنی عمر دیکھو اور کام دیکھو، ابھی پولیس کو بلاتا ہوں۔ ٹکٹ چیکر انہیں کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے بولا۔ بڑے میاں، اپنا بیگ ذرا ایک طرف رکھو، ٹانگیں پھیلانے میں دقت ہو رہی ہے۔ ساتھ والے مسافر نے چچا تیزگام کے بڑے سے جہازی سائز بیگ کی طرف اشارہ کیا۔
او مارا، مل گیا، ٹکٹ مل گیا۔ چچا تیز گام چلا اٹھے اور بیگ کی طرف جھپٹے۔ بیگ کا سنتے ہی انہیں یاد آ گیا تھا کہ ٹکٹ تو بیگم نے احتیاطاً بیگ کی جیب میں رکھا تھا کہ کہیں گم نہ ہو جائے۔ یہ لیجیے ٹکٹ۔ چچا تیز گام نے ٹکٹ چیکر کو تھما دیا۔ ہم کوئی ٹٹپونجی نہیں جو مفت سب کرے، نواب ہے نواب، نواب تنویر احمد فخری۔ چچا تیز گام اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولے۔ ٹکٹ چیک کروانے کے بعد چچا تیز گام سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر اونگنے لگے۔ اچانک انہیں خیال آیا کہ لنچ کے لیے تو بیگم نے بریانی رکھی تھی، حالانکہ ابھی صبح بھی ٹھیک طرح سے نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ چچا تیز گام ہی کیا جو صبر کر جائیں، فوراً بریانی نکالی اور چٹ کر گئے۔ کھانا کھانے کے بعد انہیں نیند آئے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا، لہٰذا فوراً برتھ پر لیٹے اور سو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد ان کے خراٹے ڈبے میں گونجنے لگے۔ وہ خود مزے سے خراٹے بھر بھر کر نیند کے مزے لوٹتے رہے، لیکن دوسرے لوگ ان کے خراٹوں کی وجہ سے جاگتے رہے۔ کچھ مسافروں نے خراٹوں سے تنگ آ کر چچا تیز گام کو جگانے کی بھی کوشش کی، لیکن ناکام۔ بھلا وہ کامیاب ہوتے بھی کیسے؟ چچا تیز گام تو گدھے گھوڑے بلکہ پورا استبل ہی بیچ کر سوتے تھے۔ اٹھے تو دوپہر ہو چکی تھی۔ ان کے بیدار ہوتے ہی سب لوگ کھا جانے والی نظروں سے انہیں گھورنے لگے۔ خیریت تو ہے، آخر ہم نے ایسا کیا جرم کر دیا جو آپ لوگ ہمیں یوں گھور رہے ہیں؟ چچا تیز گام گھبرا کر بولے۔ ہم سب کی نیند حرام کر رکھی ہے، اس سے بڑھ کر اس ریل میں آپ کیا جرم کرتے؟ ساتھ بیٹھا مسافر جھلا کر بولا۔ اپنی عمر دیکھو، سونے کا ڈھنگ دیکھو۔ ایک مسافر بولا۔ سونے کا ڈھنگ دیکھو کیا مطلب؟ میرے سونے میں بھلا کیا خرابی ہے؟ چچا تیز گام منہ بنا کر بولے۔ خرابی؟ ارے خرابی نہیں، خراٹے ہیں تمہارے سونے میں۔ میں نے زندگی بھر ایسے زوردار خراٹے نہیں سنے۔ توبہ توبہ، خراٹے کیا تھے؟ دھماکے تھے، دھماکے۔ سامنے والا مسافر کانوں کو ہاتھ لگاتے بولا۔ خراٹے اور ہم؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ چچا تیز گام بھلا کہاں ماننے والے تھے؟ ایسا ہو سکتا نہیں، ابھی ہوتا رہا ہے۔ اف خدا، اتنے خوفناک خراٹے! ان کی بازگشت ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ جب چچا تیز گام نے دیکھا کہ سب مسافروں نے ان کے خلاف محاذ قائم کر لیا ہے تو انہوں نے چپ سادھ لی۔ بقایا تمام سفر مسافروں نے کوشش کی کہ انہیں سونے نہ دیا جائے، کیونکہ اب ان میں چچا تیز گام کے خراٹوں کو برداشت کرنے کی مزید ہمت نہیں تھی۔ دوسرے دن صبح سویرے چچا تیز گام کراچی پہنچے۔ سر پر اٹیچی کیس اور گندے پر بیگ ڈالے پلیٹ فارم نمبر 5 سے باہر آئے اور رکشے میں بیٹھ کر برج کالونی کی طرف روانہ ہوئے۔ چچا تیز گام پہلے بھی عثمان پراچا کے گھر ان کی والدہ کی وفات پر آ چکے تھے، اس لیے انہیں گھر تلاش کرنے میں مشکل نہیں ہوئی۔ یہ دیکھ کر چچا تیز گام کو بہت حیرت ہوئی کہ گلی میں شادی ہونے کی کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ گھر کے سامنے پہنچ کر چچا تیز گام نے دروازے پر دستک دی۔ کون؟ اندر سے عثمان پراچا کی آواز سنائی دی۔ ہمیں چچا تیز بلکہ نہیں، ہمیں نواب تنویر احمد فخری لاہور سے آئے ہیں۔ چچا تیز گام اونچی آواز میں بولے۔ کیا؟ اندر سے عثمان پراچا کے چلانے کی آواز آئی۔ چند لمحوں بعد دروازے پر عثمان پراچا اور چچا تیز گام آپس میں گلے مل رہے تھے۔ میرے دوست، میرے یار تنویر احمد، تم آئے ہو، مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ ہمارے بھتیجے کی شادی ہو اور ہم اس ولیمے نہ آئے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عثمان پراچا ان کو ڈرائنگ روم میں لے آئے۔ کیا کہا؟ ولیمہ؟ تو کیا آپ ولیمے میں آئے ہیں؟ عثمان پراچا نے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ اور نہیں تو کیا؟ آپ نے شادی کارڈ غور سے پڑھا تھا؟ غور سے تو نہیں، بس سرسری سے دیکھا تھا۔ کارڈ ملنے کی خوشی اتنی ہوئی کہ کیا بتاؤں، کچھ غلط ہو گیا؟ کچھ نہیں، سب کچھ ہی غلط ہو گیا۔ شادی اس مہینے کی 10 تاریخ کو نہیں، اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو ہے اور 11 تاریخ کو ولیمہ ہے۔ کیا؟ چچا تیز گام کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا ہی رہ گیا۔ جی ہاں، پہلے بھی آپ کو کئی مرتبہ سمجھایا ہے، ہر کام میں تیزی، اور وہ بھی اتنی تیزی اچھی نہیں ہوتی، لیکن آپ ہیں کہ مانتے ہی نہیں۔ اگر آپ ایسا نہ کریں تو آپ کو چچا تیز گام کون کہے؟ عثمان پراچا بولتا جا رہا تھا، جبکہ چچا تیز گام کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ ولیمے کی خوشی میں عثمان پراچا سے ملتے ہی ان کی ساری تھکاوٹ جاتی رہی تھی، لیکن اگلے مہینے کی 10 تاریخ کا سن کر انہیں پھر سے تھکاوٹ محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کہانی ہماری ہوگی ہے یہاں پہ ختم۔ کیسی لگی آپ کو؟ اور کیا آپ نے کبھی کسی کام میں اتنی تیزی دکھائی؟ بتائیے گا اس نمبر پر 0309 744 4450۔ اللہ حافظ۔